بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم سریش شاہین۔ کیسے ہیں آپ؟ آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے علی گڑھ موومنٹ۔ علی گڑھ موومنٹ کے ایونٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھیں کہ وہ کون سے ایونٹ سے جو علی گڑھ موومنٹ کی کاز بنتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے ایک سانحہ عظیم تھا۔ اس سانحہ عظیم کے بعد سر سید کی عظیم شخصیت منظر عام پر ابھری اور 19ویں صدی کے بقیہ حصے پر سر سید نے مسلمانوں کے عظیم محسن کی حیثیت سے لازوال اثرات چھوڑے ہیں۔ سر سید جس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اس میں دین و دنیا کی بہت سی خوبیاں موجود تھیں، یعنی شان و حشمت، علم و عمل اور زاہد و تقویٰ سب کچھ تھا۔ ان کے اوپر دادا کی شجاعت، نانا کا علم، ریاضی میں جید اثر ہونا اور والدین کا غیر معمولی دینی شغف اور قومی ہمدردی کا بہت عمل رہا تھا، اور سر سید کو یہ سب اوصاف وراثت ہی میں ملے تھے۔ ہندوستان میں مسلمان حکمران طبقے سے آپ کے خاندان کا بہت تعلق تھا۔ ان کا اپنا ایک خاص تمدن تھا، مخصوص معاشرت و تہذیب تھی اور ایک اعلیٰ معیار کے مالک تھے۔ مسلم سلطنت کے ستون اور شراکت دار تھے، وہ ان سب پر بجا طور پر فخر کرتے تھے۔ اعلیٰ ملازمتیں ان کے لیے منتظر رہتی تھیں، وکالت دیوانی، فوجداری ان کی اجارہ داری میں تھی، اپنی علمی اور تمدنی قابلیت کی ہر جگہ داد پاتے تھے۔ لیکن 1857 کے ہنگامے کے بعد ان کے معاشرے کا نظام درم برم ہو گیا۔ امراء و شرفاء کے صدہا خاندان تباہ ہو چکے تھے۔ نظام تعلیم و تربیت جو صدیوں سے شہروں اور قصبوں میں نافذ تھا، سب برباد ہو گیا۔ قدیم تہذیب پر کوئی مرکز ایسا نہ رہا، اس لیے ہر جگہ تہذیب دم توڑ رہی تھی۔ جدید خیالات سے نہ صرف یہ لوگ نابلد تھے بلکہ ان کی طرف سے سخت کشیدہ اور بیزاری کی نفرت پائی جاتی تھی۔ سر سید نے اپنی آنکھوں سے اس تباہی کا خوفناک منظر دیکھا جو 1857 کے انقلاب کے بعد مسلمانوں پر نازل ہوئی۔ مصیبتوں کے پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑے۔ انگریز ہندوؤں کو ہرگز نہیں، صرف مسلمانوں ہی کو اصلی مجرم اور اپنا حقیقی دشمن سمجھتے تھے، کیونکہ ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے ایک ساتھ بہت سا ٹائم تو گزارا تھا، لیکن یہ کبھی بھی ایک قوم نہیں تھے، اور انگریزوں نے مسلمانوں سے ہی حکومت چھینی تھی، تو مسلمانوں کے مذہبی تعصب کا بھی انگریزوں میں بڑا چرچا تھا۔ انگریزوں سے ہاتھ ملانا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا مسلمان بہت ہی غیر مناسب سمجھتے تھے۔ انہی حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ذلیل کرنا اور کچل ڈالنا انگریزوں کی حکمت عملی کا لازمی حصہ تھا۔ ادھر ہندو انگریزوں کو اپنی خیرخواہی جتانے کے لیے اور مسلمانوں سے پرانے بدلے لینے کے لیے انگریزوں کے ساتھ یکجا ہو گئے تھے۔ اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں ایجوکیشنل اسپیکٹ آف دا موومنٹ، یعنی اقتصادی بدحالی، تعلیمی پسماندگی، بے یقینی، لادینی، خرم و یاس کی زندہ تصویر اور احساس کمتری کے شکار مسلمان ان کمزوریوں کا شکار ہو چکے تھے۔ خاص طور پر مسلمان عورتوں کی تعلیم سے بیگانگی اور جہالت اور ان سے پیدا شدہ نتائج زندگی کے حقائق سے فرار ہونے کی عادت اور اس سے پیدا شدہ نتائج کا سر سید نے بنظر غائر مطالعہ کیا، اور وہ اسی نتیجے پر پہنچے کہ بنیادی وجہ مسلمانوں کی تعلیمی زبوں حالی اور ثقافتی پسماندگی ہے۔ آپ مغربی تہذیب کے اندھا دھند دل دادا نہ تھے، نہ ہی شوقین تھے، بلکہ مغربی تعلیم سے مسلح ہو کر مغربی ثقافت کے اثرات سے اپنی ثقافت کو بچانا چاہتے تھے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے لیے تعلیم کے راستے مسدود کو ختم کر دیے تھے، اور مسلمان خود بھی مغربی علوم پڑھنا کفر سمجھتے تھے، اور مزید برآں انہیں مغربی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح سر سید نے مسلمانوں کی تمام روحانی اور ذہنی بیماریوں کی وجہ ان کی تعلیمی زبوں حالی کو قرار دیا۔ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ سر سید کی دوربین نگاہوں نے اچھی طرح پرکھ لیا تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان سے بزور شمشیر نہیں نکالا جا سکتا۔ حضرت احمد شہید بریلوی کی ناکامی اور پھر سکھوں کے خلاف وہابی تحریک کی ناکامی نے یہ امید ختم کر دی تھی کہ مسلمان دوبارہ اقتدار حاصل کر سکیں گے۔ بقول حضرت شاہ عبدالعزیز، مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے بطور سزا غیر قوم کو حکمران مقرر کیا ہے۔ سر سید کے مطابق مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنا طور طریقہ بدلیں اور اپنی فوجی اقدامات کا خیال چھوڑیں، اور انگریزی کے ذریعے مغربی علوم حاصل کر کے ہی وہ اپنی ثقافت کو بچا سکتے ہیں۔ اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے سر سید نے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ یہاں پر یہ کہنا
بے جانا ہوگا کہ یہ وہی سر سید تھے جو 1857 کی تباہ کاریوں کو دیکھ کر اتنا مایوس ہو گئے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ اب ہندوستان میں کوئی مسلمان عزت کی زندگی بسر نہیں کر سکے گا، اور سر سید کی مسلم اخوت نے جوش مارا اور ان ہندوستانی مسلمانوں کی بہتری کے لیے آپ میدان میں کود پڑے، اور ہندوستان کو خیر آباد کہنے کے بجائے آپ نے ہندوستان میں رہ کر ہندوستانیوں کے حق کے لیے لڑنا سیکھا۔ سر سید کے خیال میں حکام و محکوم کے درمیان بے اطمینانی اور بدامنی کی سب سے بڑی وجہ لا علمی ہے، یعنی تعلیم کی کمی ہے، جس کو دور کرنے کے لیے ہم سب سے اہم ذمہ داری سر سید نے اپنے کندھوں پر لے لی اور 1858 میں ایک مارکۃ الاراء تصنیف اسباب بغاوت ہند شائع کی۔ حکومت ہند کی مخالفت اور اپنی ملازمت کی پابندیوں کے باوجود بھی برطانوی پارلیمنٹ کے ہر رکن تک اسے پہنچانا ضروری سمجھا۔ سر سید کے مخالفین، جو انہیں زندگی بھر انگریز دوستی اور انگریز پرستی کا طعنہ دیتے تھے، اس کتاب میں آزادانہ تنقید دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سر سید نے اس کتاب میں نہایت مدلل، معقول اور غیر جذباتی انداز میں انگریز حکمرانوں کی غلط حکمت عملیوں کا تجزیہ کیا اور بتایا کہ کون سے نامناسب قوانین ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے مسلم ماتحتوں اور محکوموں کے ساتھ غیر ہمدردانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کو باغی سمجھنا انگریزوں کی غلط فہمی ہے۔ سر سید نے یہ ثابت کیا کہ 1857 کی بغاوت در حقیقت فوج کی بغاوت تھی، نہ کہ قومی تحریک۔ انہوں نے لطیف اور بہت مؤثر پیراہے میں اس انداز سے یہ بیان کیا کہ مسلمانوں کو اپاہج کر کے انگریز ہندوستان میں کامیابی سے حکومت نہیں کر سکتے، دراصل انہیں بغاوت کی حقیقی وجوہات دور کرنی چاہیے۔ اب اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں انگریزی حکام کے رویے میں جو بعد ازاں تبدیلیاں آئیں، ان کی وجہ سر سید کی یہ تصنیف ہی ہے۔ سر سید کی تصنیف کا بہت اہم رول ہے برٹشرز اور مسلمانوں کے رویے میں جو تسلسل ہے اس کو استوار کرنے میں۔ سر سید نے انگریزوں کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک اور اپنی تصنیف لکھی جس کا نام ہے لائل محمدنز آف انڈیا، جس میں مسلم امراء کی وفاداری کے کارنامے آپ نے بڑھ چڑھ کر بیان کیے۔ علماء کی تنگ نظری نے مسلمانوں کو مغربی تعلیم سے دور کر رکھا تھا۔ سر سید نے ایسے تنگ نظروں کے خلاف کلمی جہاد کیا، لہٰذا جہاں بھی ان کی تعیناتی ہوتی وہ وہاں مدرسے قائم کرتے۔ سب سے پہلا مدرسہ آپ نے 1859 میں مراد آباد میں، جبکہ دوسرا مدرسہ آپ نے 1863 میں غازی پور میں قائم کیا۔ ان مدرسوں کا عوام الناس پر بہت اچھا اثر پڑا، کیونکہ اس وقت صرف عیسائی مشنریوں کے مدرسوں نے مغربی تعلیم پڑھانے کی اجارہ داری سنبھال رکھی تھی، تو یہ سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا اور پازیٹیو چینج تھا۔ نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے دیٹ از سائنٹیفک سوسائٹی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنٹیفک سوسائٹی کا جو رول ہے یہ بہت امپورٹنٹ رہا ہے۔ 1863 میں سر سید کی زمانہ شناس نگاہوں دیکھ رہی تھی کہ مغربی ادب اور علوم و فنون عالمگیر حیثیت حاصل کر رہے ہیں۔ اب کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ برٹشرز جو تھے وہ صرف ایک اسٹیٹ نہیں تھے، بلکہ وہ ایک سلطنت میں، اسٹیٹ جو تھی وہ سلطنت میں کنورٹ ہو چکی تھی، اور جو قوم ان جدید علوم و فنون سے بے بہرہ رہے گی وہ بالکل ہی پسماندہ اور ناکارہ ہو جائے گی۔ چونکہ ہندوستانی عوام بالعموم اور مسلمان بالخصوص انگریزی زبان سے ناواقفیت کی بنا پر جدید مغربی علوم کی تحصیل سے قاصر تھے، اس لیے یہ مشکل اس طرح سے حل کی گئی کہ مشرق کے قدیم مصنفین کی عمدہ کتابیں اور جدید مغربی علوم کی کتابیں اردو میں ترجمہ کر کے چھاپی گئیں۔ اس ادارے کا نام سائنٹیفک سوسائٹی رکھا گیا۔ سر سید کا تبادلہ 1864 میں علی گڑھ میں ہو گیا، اس لیے یہ ادارہ بھی ان کے ساتھ علی گڑھ چلا گیا۔ علمی ذوق کو فروغ دینے کے لیے مختلف علوم و فنون کی کتابوں کی تالیف و ترجمہ اس سوسائٹی کا اہم ترین مقصد قرار دیا گیا۔ سر سید کی اولوالعزمی کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترجمے کا کام موجودہ دور میں بھی بہت ہی مشکل سمجھا جاتا ہے، تو اس وقت تو اس سے بھی زیادہ مشکل تھا، یعنی 100 سال پہلے یہ کام اتنا دشوار تھا، جبکہ اچھے مترجم بھی نہیں ملتے تھے۔ مذہبی ترجموں سے فیضیاب ہونے والوں کی تعداد قابل قدر تھی۔
تقریباً 40 نادر کتابیں اردو میں ترجمہ کی گئیں۔ ترجموں کے اس عظیم کارنامے کے علاوہ سائنٹیفک سوسائٹی کا ایک اور مارکۃ الارکام علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا اجرا تھا۔ اب اس کا مقصد انگریزی حکومت کو ہندوستانیوں کے مسائل سے روشناس کرانا تھا اور ہندوستانیوں کو انگریزی تہذیب کے قریب لانا تھا۔ اس اخبار میں مختلف موضوعات یعنی اخلاقیات، سماجیات، سیاسیات اور دیگر علوم و فنون پر مقالے چھپتے تھے تاکہ ہندوستانی لوگوں میں مسائل سمجھنے کا شعور پیدا ہو سکے اور ان کے ذہن اور مزاج میں ایک مخصوص سیاسی ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ اس میں بیشتر مضامین سر سید کے اپنے تصنیف کردہ ہوتے تھے اور یہ سر سید کی بہت ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ ایفرٹ تھی۔ نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے دیٹ از سر سید وزٹ ٹو یورپ۔ اب سر سید کا جو سفر یورپ ہے وہ آلموسٹ انہوں نے 52 سال کی عمر میں کیا، جبکہ ہم عام دیکھتے ہیں کہ اس عمر میں ہمارے لوگ اتنی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ صرف آرام کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ سر سید انگریزوں کے نظام تعلیم کا مطالعہ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنے ہم وطن مسلمانوں کی تعلیمی ترقی میں رہنمائی کر سکیں۔ 1869 میں آپ کے بیٹے سید محمود کو انگریزی حکومت نے اعلیٰ تعلیم کے لیے کیمبرج یونیورسٹی میں وظیفہ دیا تو سر سید بھی اپنے بیٹے کے ساتھ انگلستان چلے گئے، جہاں انہوں نے 17 ماہ قیام کیا اور زندگی کا مصروف ترین وقت گزارا۔ انہوں نے وہاں عظیم کتب خانوں مثلاً انڈیا آفس لائبریری اور برٹش میوزیم کو اچھے سے کھنگالا۔ سر سید نے 1869 میں انگلستان کا سفر کیا، گویا ان کے اس عظیم کارنامے کا آغاز تھا جو آج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی شکل میں دنیا کے سامنے ہے۔ اس سفر کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ انگلستان کے نظام تعلیم کا مطالعہ کر کے اس کے نمونے پر مسلمانوں کی ایک عظیم درسگاہ قائم کی جائے۔ آپ کے دونوں فرزند یعنی سید حامد اور سید محمود بھی آپ کے ساتھ تھے۔ سر سید نے کیمبرج یونیورسٹی کے نظام تعلیم کا گہرا مطالعہ کیا اور ہر چھوٹی اور بڑی شے کو غور سے دیکھا، اس پر غور و فکر کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانان ہند کی بہتری صرف اور صرف جدید تعلیم میں چھپی ہوئی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو جدید معاشرتی تقاضوں سے آگاہ کرنے کے لیے اور ان کے ذہنوں کو پرانے اور دقیانوسی نظریات سے پاک کرنے کے لیے انگلینڈ سے واپسی کے بعد آپ نے رسالہ تہذیب الاخلاق لکھا۔ یہاں پر اپنے ہم وطن مسلمانوں کے رسم و رواج اور عادات کو آڑے ہاتھوں لیا، یعنی ان کو کرٹیسائز کیا اور بتایا کہ ہم لوگ کیوں ترقی نہیں کر رہے، کیوں اتنے پسماندہ اور بیکورڈ ہیں۔ ان کا مغربی لوگوں سے موازنہ کیا اور سخت ترین الفاظ میں ان کی مذمت کی۔ نتیجتاً سر سید کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ آپ نے انگلینڈ جانے کے بعد ایک رسالے میں لکھا تھا، یعنی جب آپ انگلینڈ جانے لگے تھے تو اس سے پہلے آپ نے ایک رسالے میں لکھا تھا کہ اگر مسلمان عیسائیوں یا یہودیوں کے ساتھ کھانا کھائیں تو یہ حرام نہیں ہے۔ ان کے دورہ انگلینڈ کو بھی راسخ العقیدہ جو لوگ تھے انہوں نے اچھا نہیں سمجھا تھا، لیکن تہذیب الاخلاق نے ان کے صبر کا پیمانہ بالکل لبریز کر دیا، مگر سر سید اپنے مشن کی تکمیل میں لگے رہے۔ جدید نئی تعلیم کو پھیلانے کے لیے ایک کمیٹی جس کا نام تھا خواستگاران تعلیم مسلمانان ہند قائم کی اور اہل قلم کو لکھاریوں کو دعوت دی کہ جدید تعلیم پر اپنے خیالات انہیں لکھ کر دیں۔ سر سید نے ان سب تجاویز کا خلاصہ تیار کیا اور اسی خلاصے کے آخر میں جدید علوم کی اسلامی درسگاہیں تھیں ان کا خاکہ پیش کیا جو سر سید کے فرزند سید محمود نے تیار کیا تھا۔ اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کے لیے جدوجہد شروع کی گئی۔ راسخ العقیدہ لوگ جو کہ پہلے سر سید کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، انہوں نے اس نئی تعلیمی حکمت عملی کی شدید مخالفت کی۔ سر سید نے یہی مناسب سمجھا کہ مجوزہ مدرسہ جلد از جلد قائم کر دیا جائے تاکہ مخالفین ان کی پروگرام کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لے سکیں۔ مجوزہ مدرسہ کے لیے آگرہ یا دہلی کو نظر انداز کر دیا گیا کیونکہ ان بڑے شہروں میں لگاتار گہمہ گہمی کی وجہ سے مدرسہ کی اہمیت کم ہو جانے کا خدشہ تھا، لہٰذا علی گڑھ جیسے خاموش قصبہ کو منتخب کیا گیا جہاں تعلیمی فضا سے سارا علاقہ گونج اٹھے گا۔
جب علی گڑھ میں قطعہ زمین برائے ادارہ متعین کر لیا گیا تو ضلعی انتظامیہ یعنی ضلع کے کلکٹر اور محکمہ تعلیم کے سربراہ نے سخت مخالفت شروع کی، لیکن صوبائی گورنر جو تھے اس وقت کے سر جان سٹرکے نے اس کی مخالفت کو رد کر دیا اور یہی قطعہ زمین تعلیمی ادارے کے لیے مخصوص کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ جون 1857 میں ابتدائی جماعتوں کا داخلہ شروع کر دیا گیا۔ جولائی 1876 میں سر سید نے حکومت میں سے ملازمت جو تھی اس سے فراغت لے لی اور پنشن لے کر چلے گئے تاکہ ادارے کے لیے ہمہ وقت تن من سے کام کر سکیں۔ چنانچہ 8 جنوری 1870 کو لارڈ لیٹن وائسرائے ہند نے اسی تعلیمی ادارے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس طرح سر سید کی درینہ جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی، لیکن ایسے عظیم ادارے کے لیے سرمایہ کی اہم ضرورت تھی، جس کے لیے سر سید نے ہزار جتن کیے، تمام ملک میں دورے کیے اور ان کی کوششیں بارآور ثابت ہوئیں۔ یہ عمل بھی قابل غور رہنا چاہیے کہ سر سید نے دارالعلوم کا جو ان کا اسکول تھا، محمدن اینگلو اورینٹل اسکول، اس کا جو نشان تھا وہ آپ نے کھجور رکھا، کیونکہ اس پھلدار درخت پر کبھی دور خزاں نہیں آتا، اور ہلال کا نشان بھی رکھا جس میں عزائم علیہ کی نمو ظاہر ہوتی تھی، اور ساتھ ساتھ تاج برطانیہ کا نقش بھی رکھا۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمان اچھی طرح سے سمجھ سکیں کہ ان کی بقا صرف تاج برطانیہ سے وفاداری میں ہے، یعنی حکومت کے وفادار رہیں اور انہیں برطانیہ کے خلاف کسی شورش میں، کسی تحریک میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ لیکن کالج کا یونیفارم ایسا مقرر کیا جو کہ امیر المومنین یعنی ترکی کا تھا، ترکی کے امیروں کا تھا، اس کے سلطان کا تھا، تاکہ مسلمان یہ ذہن نشین بھی کریں کہ مقامی حکمت عملی کے باوجود عالمگیر مسلم برادری کے وہ جزو ہیں۔ اب سر سید کی ایماندارانہ رائے تو یہ تھی کہ سرکاری تعلیم مسلمانوں کے درد کے لیے دوائے شافی نہیں ہے، اس لیے ان کو اپنی تعلیم کی خود فکر کرنی چاہیے، یعنی سرکار کی طرف سے جو ادارے ہیں وہ تو ہیں، لہٰذا وہ خود بھی اپنا جو ایجوکیشن ہے اس کو حاصل کریں، اس کی فکر خود بھی کریں۔ چنانچہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود جو تھی وہ اسی میں تھی کہ ان کے ساتھ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں مغربی علوم ہو، اور لا الہ الا اللہ کا تاج ان کے سر پر ہو۔ تو علوم مغربی کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم بھی لازمی قرار دی گئی، کیونکہ مذہبی تعلیم جسمانی تعلیم کے لیے جان ہے۔ یہ بھی ضروری قرار دیا گیا کہ دارالعلوم ایک اقامتی درسگاہ ہونی چاہیے، یعنی وہاں پر ہاسٹل بھی ہونا چاہیے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ سارا ہندوستان بورڈنگ ہاؤس یا ہاسٹل کے تخیل سے بالکل نابلد تھا۔ مولانا حالی کی جو مسدس ہے، جو ان کی کریشن ہے، اس نے سر سید کے جو یہ اسکول کی بنیاد تھی، اس مخالفت کو کم کرنے میں بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ چنانچہ 1880 تک سر سید کا یہ ادارہ مسلمانوں کا ہر دل عزیز ادارہ بن چکا تھا اور مسلمان جوگ در جوگ اس میں داخل ہونا شروع ہو چکے تھے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک پوائنٹ ہے جی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ علی گڑھ کا یعنی علی گڑھ جو انیشیلی اسکول تھا اس کو بعد میں کالج میں کنورٹ کیا گیا، سر سید کی زندگی میں ہی ایک عظیم تعلیمی ادارہ بن کر سامنے آیا، لیکن سر سید کے زرخیز ذہن نے اسی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ ان کا خیال تھا کہ صرف ایک ہی ادارہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو چنانچہ آپ نے 1886 کے اندر محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی اور علی گڑھ کا پیغام تمام ملک میں پہنچایا۔ اس کانفرنس کا مقصد مسلمانوں کی تعلیم کو فروغ دینا اور ان کی جدید تعلیم کی ترقی پر کڑی نظر رکھنا تھا۔ مسلمانوں کو جدید تعلیم سے مزین کرنے میں سر سید کا نام ایک غیر فانی نام ہے، یعنی وہ کبھی نہ ختم ہونے والا نام ہے۔ وہ مسلمانان ہند کے ابدی شکریہ کے مستحق ہیں۔ بقول جواہر لال نہرو، اب لال نہرو تو چونکہ ہندوؤں کے لیڈر تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ سر سید کا قائم کردہ ادارہ جو ہے، جو ان کا کالج تھا محمدن اینگلو اورینٹل کالج، بعد میں آل انڈیا مسلم لیگ کا آرسنل بنا، یعنی اسلحہ خانہ بن گیا، اور اس نے قیام پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ نیکسٹ ہے جی پولیٹیکل سروسز آف دا موومنٹ۔ اب اس موومنٹ کی صرف ایجوکیشنل اسپیکٹ تو تھی،
تھا ہی، اس کے ساتھ اس کی پولیٹیکل سروسز بھی تھیں. اس انیشلی تو سر سید جو تھے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان خود کو سیاست سے دور رکھیں اور صرف ایجوکیشن کو حاصل کریں، کیونکہ مسلمان ہر حوالے سے جو ہیں وہ زبوں حالی کا شکار ہے، زوال کا شکار ہے. لیکن بعد میں جب مسلمانوں نے ایجوکیشن حاصل کرنا شروع کر دی اور ایک پوری سیریز جو ہے انڈین سب کانٹیننٹ میں علی گڑھ موومنٹ کی وہ پھیل چکی تھی، تو اب وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں ود دا پیسج آف ٹائم وہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں انڈیا کے ان کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. تو آپ کی جو پولیٹیکل سروسز ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 کا ہنگامہ جب ہوا، یعنی جنگ آزادی جب ہوئی، مسلمان چونکہ اسے جنگ آزادی کہتے تھے اور غیر مسلم سے غدر کہتے تھے، تو برطانوی سرکار اس کے فوجی افسروں نے یہی مناسب سمجھا کہ مسلمانوں کو سیاسی اور مالی اعتبار سے بالکل ناکارہ کر دیا جائے. ہنگامہ جیسے ہی یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد مسلم اکابرین کا قتل کیا جاتا ہے، ان کی جاگیریں ضبط کر لی جاتی ہیں اور ملازمتوں کے دروازے ان پر بالکل بند کر دیے جاتے ہیں. ہندو اکثریت جو تھی وہ انگریزوں کی جو ہے وہ خوشنودی حاصل کر لیتی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے مکمل طور پر جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا گڑھا تیار ہو جاتا ہے. تو 1857 کا سانحہ سر سید کی زندگی میں ایک نقطہ انقلاب ثابت ہوتا ہے. انہوں نے مسلمانوں کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس مشکل کام کے لیے کہ اہل سمجھتے تھے. تو ان کے سامنے دو مقصد تھے، ایک تو یہ کہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان جو غلط فہمی ہے، جو کشیدگی ہے، اس کو دور کریں. دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آگاہ کریں، آشنا کریں، اور تاکہ مسلمان جو ہے وہ زندگی کی ترقی میں سے فائدہ اٹھا سکیں. تو سر سید نے سب سے پہلا آپ جو پولیٹیکل سروسز میں دیکھتے ہیں رسالہ جو لکھا اسباب بغاوتیں ہیں، اس میں غداری کا ذمہ دار کون ہے یا مسلمانوں کو غدار کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے، اس کی انہوں نے ریزنز بیان کی. انہوں نے کہا کہ ہندوستانیوں کو وائسرائے کی جو کونسل ہے اس میں نمائندگی سے محروم رکھا گیا ہے. انہوں نے یہ خواہش کی کہ سلطنت برطانیہ کے دوسرے ممالک میں بھی مقامی لوگوں کو مجلس قانون ساز میں نمائندگی دی جائے، یعنی دنیا میں جہاں جہاں بھی برطانیہ نے اپنی حکومتیں بنائی ہوئی ہیں وہاں پر جو لوکل لوگ ہیں انہیں قانون سازی میں حصہ دینا چاہیے. اب یہ جو رسالہ اسباب بغاوت ہند کا جو پمفلٹ تھا، اس کی برطانوی پارلیمنٹ کو بھی اس کی کاپیاں بھیجی گئیں اور ان خیالات کو بہت پذیرائی ملی. یہ بہت جرأت مندانہ قدم تھا، آلدو کہ یہ ایسی شخص کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ گورنمنٹ میں جاب بھی کریں اور گورنمنٹ کو کرٹیسائز بھی کریں اور ان کو اچھے طریقے سے اپنا جو موقف ہے اس کو بھی پیش کر سکیں. جبکہ ہندو محبان وطن جو تھے ان میں انگریزی حکومت کی بالکل وہ چاپلوسی کر رہے تھے. سر سید جو تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کے انیشلی تو بڑے حامی تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ایک حسین دلہن کی دو آنکھیں ہوں، یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں کی مثال ایسی تھی. لیکن انہوں نے ہندوؤں کو بھی علی اور پھر ہم دیکھتے ہیں جیسے وہ اپنی اس بات کو ثابت بھی کرتے ہیں کہ جب وہ جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں تو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ان انسٹیٹیوشنز میں ہندو بھی داخلہ لے سکتے تھے. لیکن 1857 کے واقعے کے بعد سر سید کو بہت پریشان ہوئے، اس سلسلے میں ان کے خیالات بالکل بدل گئے اور 1867 میں بنارس کے بعد جو سربراہ ہندو تھے انہوں نے مہم چلائی کہ شمالی ہند میں اردو کی جگہ ہندی کو دفتری زبان بنایا جائے اور اردو زبان کا جو فارسی رسم الخط ہے اسے چینج کر دیا جائے. تو اب ہند جو تھے، اب اردو زبان جو تھی یہ مسلمانوں کی مذہبی زبان اور قرآنی رسم الخط میں لکھی جانے والی جو تھی زبان تھی، تو اس کا وہ خاتمہ چاہتے تھے. اس پر سر سید نے فرمایا یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو بطور قوم چلنا یہ محال ہے. چنانچہ مسٹر شیکسپیئر کمشنر آف بنارس نے سر سید سے حیرانگی ظاہر کی، کہا آپ تو ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے علم بردار ہیں، تو اب آپ کو کیا ہو گیا؟ سر سید نے فرمایا مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب یہ دونوں قومیں کبھی مل کر اکٹھی نہیں رہ سکتی. 1882 میں سر سید نے لدھیانہ کے مسلم طلباء کے سامنے تقریر کرتے ہوئے فرمایا سماجی اور سیاسی نقطۂ نظر سے مسلمانوں کی قومی بنیاد اسلام ہے اور مسلمانوں کی غیر مسلم قوموں کے ساتھ مشترکہ قومیت کے سخت مخالف ہیں. یہ بات نہ صرف ان کی تقاریر و تحریر بلکہ ان کی سماجی، ثقافتی اور تعلیمی اور سیاسی سرگرمیوں سے بھی پوری طرح ظاہر ہوتی ہے.
پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ 1883 میں سر سید نے لارڈ ڈرپن کے لوکل گورنمنٹ بل پر ایک مارکۃ الراج ان کی تقریر تھی، اس میں کہا جن ممالک میں ایک ہی قوم، ایک ہی نسل اور ایک ہی مذہب ہو وہاں مغربی جمہوریت یقیناً کامیاب ہے، لیکن ہندوستان جیسے ملک میں جہاں ذات پات کا فرق ہے، مختلف نسلیں ہیں، تو وہاں پر جمہوریت کا نفاذ کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو 1885 میں ایک انگریز سویلین A.O. ہیوم نے جب انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی اور کئی سال تو آپ نے برطانوی حکومت کی جو ہے دیکھا آپ نے کہ برطانوی حکومت جو تھی وہ مکمل تائید کر رہی تھی انڈین نیشنل کانگریس کی، تو آپ نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ کانگریس سے بالکل الگ تھلگ رہیں، کیونکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے جو مفادات ہیں وہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اور کانگریس نے وائسرا کی قانون ساز اسمبلی کے ایک حصہ کو پر کرنے کے انتخابات کا جب مطالبہ کیا تو سر سید نے اس کی سخت مخالفت کی۔ یہ سر سید کا ایک اور پولیٹیکل سروسز ہے، اور آپ نے کہا کہ مغربی جمہوریت کا طریقہ انتخاب یعنی اکثریت کی حکومت سے جو ہے یہ تو مسلمانوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے 4 کھلاڑی ہوں اور کھلاڑیوں میں سے 3 حصے جو ہوں وہ ہندوؤں کے پاس ہوں اور ایک حصہ مسلمانوں کے پاس آ جائے تو نتائج کیا ہوں گے وہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ سر سید کی اس تقریر نے پورے ملک میں کھلبلی مچا دی۔ ہندوؤں نے سر سید کو انگریزوں کا پٹھو کہا اور مسلمانوں نے اس تقریر کو بہت سراہا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1893 میں یہ ایک اور پولیٹیکل سروس ہے سر سید کی کہ 1893 میں الہ آباد کی اخبار پائنیئر میں سر سید کا ایک زبردست مضمون شائع ہوتا ہے، جہاں پر انہوں نے ہندوستان کے سماجی اور سیاسی مسائل پر سیر حاصل بحث کی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جان سٹورٹ جو کہ ایک ویسٹرن فلاسفر ہیں، ان کا فلسفہ جو ہے یعنی کہ اکثریت کی حکومت یہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔ جب اس کا اطلاق ہندوستان جیسے ملک پر کیا جائے گا جہاں مختلف اقوام ہیں، ان کے مذاہب مختلف ہیں، عادات رسومات تمدنی خیالات روایات تاریخ سب کچھ مختلف ہے، تو یہ ملک کے امن اور بہتری کو غارت کرنے کے لیے یعنی اس کو ختم کرنے کے مترادف ہے، اور یہ تجربہ بالکل تباہ کن ثابت ہوگا اور مسلم اقلیت کو تلوار کے زور سے اپنی حفاظت کرنا پڑے گی۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید نے جہاں پر اپنی پولیٹیکل اور ایجوکیشنل سروسز دی ہیں وہاں پر اپنی ریلیجس سروسز بھی دی ہیں، آلدو ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا ہے علماء کی طرف سے اور ڈفرینٹ مسلمس کی طرف سے بھی۔ تو جب ولیم میور نے اپنی کتاب دا لائف آف محمد میں جو کہ 4 جلدوں پر مشتمل تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کرٹیسائز کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت سے نازیبا الفاظ استعمال کیے، تو آپ نے اس کے رسپانس میں اپنی کتاب خطبات احمدیہ لکھی۔ پھر آپ نے اسی دوران ایک انگریز جان ڈیون پورٹ سے ملاقات کی اور اس کی ایک بہت ہی اچھی کتاب جس کا نام تھا این اپالوجی فرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصنیف کی، لیکن سرمایہ کی کمی کی وجہ سے وہ کتاب نہ چھپ سکی۔ تو سر سید حالانکہ ایماندار بہت زیادہ مالدار شخص نہیں تھے، یعنی پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے یہ کتاب ہی اپنے خرچ پر چھپوائی، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سر سید کو رسول کریم صلی اللہ نہ ہوگا۔ Well student, this is about علی گڑھ موومنٹ.